میرے عزیزو، آج خدا کے حضور ہم سیکھنے والے ہیں حزقیل کی کتاب اور کرسمس۔ حزقیل کی کتاب اور کرسمس۔ ابھی جو تلاوت مقدسہ بیٹی نے آپ کے سامنے تلاوت کی، 34ویں باب کی 23 سے 31 یعنی باب کے آخر تک کی تمام آیات، وہاں پہ خداوند حزقیل نبی کے وسیلہ سے جو خدا کا کاہن، خدا کا ممسوح، خدا کا چنیدہ، خدا کا برگزیدہ نبی تھا، اس کے ذریعے سے خدا فرماتا ہے اور میں ان کے لیے ایک چوپان مقرر کروں گا۔ خدا کیا کہہ رہا ہے؟ کہ میں ان کے لیے ایک چوپان مقرر کروں گا اور وہ ان کو چرائے گا۔ یعنی میرا بندہ داؤد وہ ان کو چرائے گا اور وہی ان کا چوپان ہوگا۔ اب توجہ فرمائیے، جو تلاوت مقدسہ حزقیل کے صحیفہ سے ورد کی گئی ہے، غور کیجئے، یہ دور اور داؤد کا دور بہت بڑا گیپ ہے۔ داؤد جس نے 70 سال، کتنے سال؟ 70 سال کی عمر پائی۔ کتنے سال کی عمر پائی؟ تقریباً 40 سال اس نے حکومت کی۔ کتنے سال؟ 40 سال۔ عمر کتنی سی ہوتی ٹوٹل؟ 70 سال۔ اور حکومت کتنی کی اس نے؟ 40 سال۔ 40 سال اس نے بنی اسرائیل پر، یروشلیم پر، یہودا کے قبیلے پر اس نے حکومت کی، اور اس کا جو دور ہے وہ 970 کاف میم سے 1010 کاف میم کا دور ہے۔ ذرا میرے ساتھ رہیے گا۔ 970 کاف میم سے لے کر 1010 کاف میم میں وہ 40 سال تک بنی اسرائیل پر کیا کرتا رہا؟ حکومت کرتا رہا۔ اور حزقیل نبی، حزقیل کاہن نبوت کر رہا ہے، پروفیسی کر رہا ہے اور کہہ رہا ہے میں ان کے لیے ایک چوپان مقرر کروں گا۔ فیوچر پروفیسی، نبوت کر رہا ہے، آنے والے دور کے بارے میں بتا رہا ہے کہ میں اسرائیل کے لیے، میں اپنی قوم کے لیے، اپنے پیاروں کے لیے، بھٹکے ہوئے لوگوں کے لیے میں کیا کروں گا؟ ایک چوپان مقرر کروں گا، فیوچر، اور وہ ان کو چرائے گا، یعنی میرا بندہ داؤد۔ اب میں ابھی بتا رہا ہوں کہ داؤد بادشاہ کی سلطنت جو ہے وہ 970 کاف میم سے لے کے 1010 یعنی 1010 کاف میم کی سلطنت وہ 40 سال تک حکومت کر چکا ہے۔ حزقیل نبی جو ہے، حزقیل کاہن جو ہے، وہ خدا کے حضور نبوت کر رہا ہے کہ میں کیا کروں گا؟ بھائی ان کو چرانے والا میرا بندہ داؤد ابھی آئے گا۔ یہ دور جو ہے یہ 582 کاف میم کا دور ہے۔ توجہ دیجیے، حزقیل نبی کا جو دور ہے یہ 582 کاف میم کا دور ہے، یعنی بڑا زیادہ داؤد اور حزقیل کیا ہے؟ صدیوں کا فرق ہے۔ ذرا میرے ساتھ رہیے گا، ہمارا ٹاپک ہے حزقیل کی کتاب اور کرسمس۔ حزقیل کی کتاب اور اب 582 میں 582 کاف میم میں حزقیل نبی جو ہے یہ نبوت کر رہا ہے کہ خدا فرماتا ہے میں ان کے لیے ایک چوپان مقرر کروں گا اور وہ ان کو چرائے گا، یعنی میرا بندہ داؤد وہ ان کو چرائے گا
وہی ان کا چوپان ہوگا، جبکہ وہ تو چوپانی کر چکا ہوا ہے، وہ تو سلطنت کر چکا ہوا ہے، وہ تو بادشاہی کر چکا ہوا ہے۔ تقریباً 450 سال، پونے 500 سال پہلے کی بات ہے کہ وہ بادشاہی کس پہ کر چکا ہے؟ وہ بنی اسرائیل پہ بادشاہی۔ خدا کا بندہ حزقیل کہہ رہا ہے کہ میں کیا کروں گا، ایک چوپان مقرر کروں گا اور ان کو چرائے گا، یعنی میرا بندہ داؤد۔ میرے عزیزو، یسوع مسیح کی ذات مبارکہ کا احاطہ کرنے کے لیے، یسوع مسیح کی ذات اقدس کو سمجھنے کے لیے داؤد کی زندگی کو سمجھنا بڑی ضروری بات ہے۔ داؤد کو کہہ رہا ہے کہ وہ کیا ہوگا، یعنی میرا بندہ داؤد، وہ مقرر کروں گا چوپان، وہ ان کو چرائے گا، وہ ان کا چوپان ہوگا، وہ ان کا گلہ بان ہوگا، جبکہ وہ تو کتنے سال پہلے حکومت کر چکا ہے؟ پونے 500 سال پہلے حکومت کر چکا ہے۔ لیکن ابھی بھی خدا حزقیل کے ذریعے کہہ رہا ہے کہ میں اپنی قوم پر، اپنی بھیڑوں پر ایک چوپان مقرر کروں گا جو ان کو چرائے گا، یعنی میرا بندہ داؤد۔ میرے عزیزو، یہ پیش گوئی داؤد کے بارے میں نہیں ہے، یہ داؤد کی نسل کے بارے میں پیش گوئی ہے۔ یہ کس کے بارے میں پیش گوئی ہے؟ یہ داؤد کی نسل کے بارے میں پیش گوئی ہے۔ یہ پروفیسی، یہ نبوت جو ہے، جو کہ حزقیل کاہن، جو حزقیل نبی کر رہا ہے، یہ اصل میں کس کے بارے میں ہے؟ یہ یسوع مسیح کے بارے میں ہے۔ یہ زمانہ کون سا تھا؟ یہ 582 کاف میم کا دور ہے، جو کہ داؤد سے بھی کوئی 450-500 سال بعد کی بات ہے، پہلے نہیں۔ آپ مس انڈرسٹینڈ کر رہے ہیں۔ کاف میم جب آ جاتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے، کیلنڈر جو ہے وہ پیچھے کو گیا ہوتا ہے، اور یسوع مسیح کے بعد کا دور آج 2023 سال ہو گئے، اور وہ دور پہلے کا تھا، یعنی داؤد جو ہے 1010 کاف میم میں اس جہان سے رخصت ہو گیا۔ لیکن یہ پیش گوئی جو ہے یہ 582 کاف میم میں کی جا رہی ہے کہ خدا کہہ رہا ہے کہ میں ان کے لیے ایک چوپان مقرر کروں گا اور وہ ان کو چرائے گا، یعنی میرا بندہ داؤد، وہ ان کو چرائے گا اور وہی ان کا چوپان ہوگا۔ میرے عزیزو، حزقیل کی کتاب میں بھی کرسمس کا ذکر ہے۔ کرسمس کیا ہے؟ یسوع مسیح کا تجسم، یسوع مسیح کی ولادت، یسوع مسیح کا اس دنیا میں آنا، اور ساری کی ساری قوموں کے لیے اپنا خون بہانا، اور جو کوئی پھر اس پر ایمان لے آئے وہ ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ یہ خدا کا کام پورا کرنا۔ لیکن حزقیل کہہ رہا ہے کہ کیا ہے، ان کو چرانے کے لیے کون آئے گا؟ میرا بندہ داؤد آئے گا۔ داؤد نہیں دوبارہ آئے گا، یہ داؤد کی نسل سے، یسی کی جڑ سے پھوٹنے والا میرا اور پورے جگت کا مسیحا یسوع جو ہے، یہ اس کے بارے میں خبر گوئی کی گئی۔ ذرا نکالیے حزقیل کی کتاب کے ایک اگلے باب میں، ذرا دیکھیے 37 باب کو نکالیں، 37 باب کو نکالیں اور اس کی 24ویں اور 25ویں آیات کو بھی دیکھیں تو حزقیل جو ہے وہ یہی بیان جو ہے دہراتا ہے۔ 37 باب کی 24-25 دو آیات کو دیکھیں، لکھا اور میرا بندہ داؤد ان کا بادشاہ ہوگا۔ ہاں، وہ تو بادشاہی کر چکا ہے، کتنے سال پہلے؟ تقریباً پونے 500 سال پہلے بادشاہی وہ تو، لیکن پھر بھی وہ کہہ رہا میرا بندہ داؤد ان کا بادشاہ ہوگا، اور ان سب کا ایک ہی چرواہا
ہوگا، ان سب کا ایک ہی چرواہا ہوگا، اور میرے احکام پر چلیں گے اور میرے آئین کو مان کر ان پر عمل کریں گے، اور وہ اس ملک میں جو میں نے اپنے بندہ یعقوب کو دیا، جس میں تمہارے باپ دادا بستے تھے، بسیں گے، اور وہ اور ان کی اولاد اور ان کی اولاد، اور پھر کیا ہے، اولاد کی بلکہ اولاد ہمیشہ تک ان میں سکونت کرے گی، اور میرا بندہ داؤد ہمیشہ کے لیے ان کا فرما روا ہوگا۔ فرما روا کا مطلب ہوتا ہے بادشاہ۔ فرما روا کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ یہ نون جو ہے یہ سائلنٹ رہے گا، اور کیا پڑھیں گے اسے؟ فرما روا۔ تو حزقیل نبی، حزقیل کاہن خداوند یسوع مسیح کے بارے میں یہاں بھی کہہ رہا ہے کہ میرا بندہ داؤد ان کا کیا ہوگا؟ بادشاہ ہوگا، فرما روا ہوگا۔ ہاں وہ دوبارہ بسیں گے، کیونکہ یہ دور جو ہے یہ غلامی کا دور تھا۔ یہ کیا تھا؟ حزقیل نبی، جیسے میں نے کہا کہ 582 کاف میم میں سقوط یروشلیم، یعنی جب یروشلیم جو ہے ڈھا دیا گیا، توڑ دیا گیا، تباہ کر دیا گیا، سقوط یروشلیم سے کچھ عرصہ پہلے سے کچھ عرصہ بعد تک بابل میں جلا وطن تھا۔ یعنی یہ دور میں نے پہلے بتایا اسیری کا اور جلا وطنی کا دور تھا۔ لوگ جو تھے وہ تتر بتر تھے، لوگ بکھرے ہوئے تھے، لوگ جو تھے وہ پریشان حال تھے، اور ان کا کوئی پرسان حال نہیں تھا۔ اور جو تھے ان کا بھی میں ذکر کرتا ہوں کہ 34ویں باب میں جو چرواہے تھے ان کا کیا حال تھا۔ لیکن یہ بات سمجھیں کہ یہ جلاوطنی کا زمانہ ہے، یہ اسیری کا زمانہ ہے، یہ قید و بند کا زمانہ ہے، یہ بند و سلاسل کا زمانہ ہے، اور یہ خدا کے لوگوں کی بربادی کا اور ان کی خستگی کا، ان کی بیچارگی کا، ان کی تمام تر تباہی کا زمانہ ہے۔ وہ بڑے برے حالات میں جو تھے لوگ تھے، اور خدا کہہ رہا ہے کہ کیا ہوگا؟ بھائی ایک شخص آئے گا جو ان بھیڑوں کو چرائے گا، اور وہ یعنی میرا بندہ۔ اور یہ داؤد کون ہے؟ یہ اصل میں داؤد کی نسل سے یسوع مسیح کے بارے میں کہا جا رہا ہے۔ ارے عزیزو، حزقیل جو ہے وہ خدا یسوع مسیح کو 3 طرح سے بیان کرتا ہے۔ پہلی بات، وہ یسوع مسیح کو آدم زاد کہتا ہے۔ دوسری بات جو ابھی پڑھی کہ وہ اسے چرواہا کہتا ہے، اور تیسری بات وہ یسوع مسیح کو عظیم اور شاندار ہیکل کہتا ہے۔ اور یہ تینوں باتیں یسوع مسیح نے اپنی زبان مبارک سے خود کہی تھی۔ اس نے کہا اس ہیکل کو تم ڈھالو گے اور میں اسے 3 دن میں اٹھا کھڑا کروں گا۔ یعنی ہیکل بھی یسوع مسیح نے کہا، اور چرواہے کے بارے میں بھی اس نے کہا اچھا چرواہا میں ہوں، اور اچھا چرواہا اپنی بھیڑوں کے لیے جان دینا جانتا ہے، وہ اپنی بھیڑوں کو نام بنام جانتا ہے، وہ ان کا نام لے کر انہیں بلاتا ہے۔ ہاللیلویہ! یسوع مسیح کے بارے میں یہ ساری باتیں کہی گئی، اور اس نے حزقیل نے یسوع مسیح کو آدم زاد کہا، یعنی ایک ایسا آدم جو خدا ہے، مجسم خدا ہے، جو خدا زمین پر جسم لے کر آیا ہے۔ اس نے کہا کہ یسوع مسیح جو ہے وہ مین ان گاڈ ہے، یا گاڈ ان مین ہے، وہ اسے خدا کا تجسم جو ہے وہ کہتا ہے۔ اور یوحنا کی انجیل میں لکھا، اور کلام مجسم ہوا اور فضل اور سچائی سے معمور ہو کر ہمارے درمیان رہا، اور ہم نے اس کا ایسا جلال دیکھا جیسا کہ باپ کے اکلوتے کا جلال۔ میرے عزیزو، یہ ساری باتیں جو ہیں حزقیل کاہن جو ہے خدا یسوع مسیح کے بارے میں بتاتا ہے، لیکن ہاں ہم صرف کس بات پہ غور کر رہے ہیں کہ وہ کہہ رہا ہے داؤد آئے گا جو چرواہا ہوگا، جو فرمانروا ہوگا، وہ بادشاہ ہوگا۔ لیکن یہ اصل میں کس کی بات ہو رہی ہے؟ یہ تو یسوع مسیح کی بات ہو رہی ہے، کیونکہ یہ زمانہ تو 582 کاف میم کا ہے، اور داؤد کا زمانہ تو 970 کاف میم سے لے کے 1010 کاف میم کا زمانہ ہے۔ میرے عزیزو توجہ فرمائیے،
میرے عزیزو جب وہ چرواہا آئے گا، وہ فرمانروا آئے گا، تو اگلی آیات میں دیکھیں کہ کتنی پیاری باتیں لکھی تھی. لکھا ہے اور میں خداوند ان کا خدا ہوں گا اور میرا بندہ داؤد ان کے درمیان فرمانروا ہوگا. میں خداوند نے یوں فرمایا ہے اور میں ان کے ساتھ صلح کا عہد باندھوں گا. اور صلح کا سلامتی کا شہزادہ کون ہے؟ یسایہ کی کتاب میں لکھا ہے کہ اس کا نام عجیب، مشیر، خدائے قادر، ابدیت کا باپ اور سلامتی کا شہزادہ ہے. اور سلطنت اس کے کندھے پر ہوگی اور وہ عبدالآباد کیا کرے گا؟ ان پر سلطنت کرے گا. ہاللیلویا. تو یہاں پہ بھی یسوع مسیح کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ خدا ان کے ساتھ، یعنی بنی اسرائیل کے ساتھ، ان اسیروں کے ساتھ، ان قیدیوں کے ساتھ، ان ٹھکرائے اور رد کیے ہوں کے ساتھ میں صلح کا عہد باندھوں گا اور برے درندوں کو ملک سے نابود کروں گا. خدا کہہ رہا ہے برے درندوں کو میں کیا کر دوں گا؟ ملک سے نابود کروں گا. اور وہ بیابان میں، توجہ دیجیے، وہ بیابان میں یعنی اجاڑ میں، یعنی ہر جگہ جہاں دہشت ہوگی، خوف ہوگا، وہ بیابان میں سلامتی سے رہا کریں گے اور جنگلوں میں سوئیں گے. ذرا توجہ دیجیے، وہ جب سلامتی کا شہزادہ آئے گا، جب خدا اپنے لوگوں کے ساتھ سلامتی کا صلح کا عہد باندھ لے گا، تو پھر وہ کہاں رہیں گے؟ وہ بیابان میں بھی سلامتی سے. خدا میرا چوپان ہے، مجھے کبھی وہ مجھے ہری ہری چراگاہوں میں، وہ مجھے راحت کے چشموں کے، اور آگے وہ مجھے اپنے نام کی خاطر صداقت کی راہوں پر، خاموش کے سایہ کی وادی سے میرا میں کسی بلا سے، کیونکہ تو میرے ساتھ ہے. میرے عزیزو یسوع مسیح کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ جب اس کے آنے سے خدا سلامتی کا عہد باندھ لے گا، صلح کا عہد باندھ لے گا، تو لوگ بیابان میں بھی سلامتی سے رہا کریں گے. توجہ دیجیے، بڑی خاص بات ہے جو میں نے سیکھی آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں. سکھاتا روح ہے، میری کیا اوقات ہے؟ ہاں بائبل سکھا رہی ہے کہ سلامتی کا عہد جب باندھ دیا جائے گا، صلح کا عہد جب باندھ دیا جائے گا، تو لوگ بیابان میں بھی سلامتی سے رہا کریں گے اور جنگلوں میں بھی بے ڈر سوئے کریں گے. کیونکہ جو کوئی حق تعالیٰ کے پردہ میں رہتا ہے وہ قادر مطلق کے سایہ میں خداوند کے بارے میں کہوں گا، وہی میرا گڑھ اور میری پناہ ہے. میرے عزیزو یسوع مسیح کے آنے سے کیا ہو جائے گا؟ بحالی رشتہ ہو جائے گی. خدا کے ساتھ ٹوٹا ہوا عقد اور عہد جو ہے بحال ہو جائے گا. اور آگے پڑھیں، میرے ساتھ رہیں. لکھا ہے اور میں ان کو اور ان جگہوں کو جو میرے پہاڑ کے آس پاس ہیں برکت کا باعث، وہ جو بغاوت کر بیٹھے، وہ جو خدا کی طرف سے دھتکار دیے گئے، نکال دیے گئے، خدا کہہ رہا پھر میں انہیں اپنے پہاڑ کے آس پاس برکت کا باعث بناؤں گا اور میں بر وقت بھی برساؤں گا. ہاللیلویا. خدا اپنے بیٹے یسوع مسیح کے وسیلہ سے وہ وقت پر کیا ہوگا؟ می برسائے گا. برکت کی بارش ہوگی، برکت کی بارش ہوگی. آگے ذرا سنیے، مجھے لگ رہا ہے یہ ان کا رشتہ جو خدا کے ساتھ ہمارا ٹوٹ گیا تھا، خدا بحال کرنا چاہ رہا ہے. کس کے ذریعہ؟ وہ ایک جو بخشا گیا، وہ جو ایک. میرے عزیزو خداوند یسوع مسیح پیدا مانا کے کباری کے بطن اطہر سے ہوئے، لیکن وہ کسی مرد سے واقف نہ تھی اور وہ مرد کی رضا سے پیدا نہیں ہوا، بلکہ روح القدس کی قدرت تجھ پر سایہ ڈالی گئی اور تو حاملہ ہوگی اور تیرے ہم بیٹا ہوگا. وہ مولود مقدس حق تعالیٰ کا بیٹا کہلائے گا. وہ پیدا کسی مرد سے نہیں ہوا بلکہ وہ تو بخشا گیا. وہ تو لکھا اور ایک بیٹا ہم کو بخشا گیا. وہ بخشا گیا بیٹا ہے. اور جب وہ آئے گا، جب وہ بخش دیا جائے گا، جب وہ
फरमा रवा बन जाएगा, जब वो चौपान और चरवाहा बन जाएगा तो लिखा है और मैदान के दरख्त अपना मेवा। ਜਦੋਂ ਆਦਮ ਨੇ ਗੁਨਾਹ ਕੀਤਾ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਊਂਟ ਕਟਾਰੇ ਉਗਾने लगी। जमीन क्या करने लगी? क्योंकि जमीन उसके गुनाह की वजह से क्या हुई? लानती हुई। लेकिन यीशु जब सुलह का अहद बांध देगा, सुलह करवा देगा, मिलाप करवा देगा, अहद को बहाल कर देगा तो लिखा है नींव भी बरकत वाली होएगी ते दरख्त भी मेवा देंगे। और आगे लिखा है और जमीन अपना हासिल देगी और वो सलामती के साथ अपने मुल्क में बसेंगे। और जब मैं उनके जुए का बंधन तोड़ूंगा और उनका हाथ, उनके हाथ से जो उनसे खिदमत करवाते हैं, गुलामी में, वो गुलामी में थे, वो जलावतनी में थे, और खुदा कह रहा है वो हाथ जो उनसे मेहनत करवाते हैं, काम करवाते हैं, मैं उनके हाथों से उनको छुड़वाऊंगा। तो वो जानेंगे, क्या जानेंगे? कि मैं खुदावंद हूं। हालेलुया। समझ आ रही है? और आगे क्या लिखा है? और वो आगे को कौमों का शिकार ना होंगे और जमीन के दरिंदे उनको निगल ना सकेंगे, बल्कि वो अमन से बसेंगे और उनको कोई ना डराएगा। मेरे अजीजों, यीशु मसीह जो सुलह का, अमन का बानी है, शहजादा है, जब वो आएगा, सुलह करवाएगा, रिश्ता बहाल करेगा तो यकीनन अमन की प्रेवलेंट होगी, अमन छा जाएगा, अमन कायम होगा। और हाँ, फिर ही है कि एक ही जगह से बकरी और शेर पानी पिया करेंगे। क्योंकि देखिए, दुनिया में तो बदअमनी है, दुनिया में तो फसाद है, दुनिया में तो सब कुछ क्या है? वो नाहक है, बदउनवानी है, करप्शन है, दुनिया में रिश्वत सतानी है, ज़नाकारी है, हरामकारी है, नशाबाजी है। लेकिन खुदा अपने बेटे यीशु मसीह के वसीला से फिर क्या करेगा? उस अहद की जो मैंने गुनाह करके तोड़ा उसकी तजदीद करेगा, जो दुनिया में गुनाह करके तोड़ा उसकी बहाली करेगा। और हाँ, फिर अदन की तरह की चीजें होंगी। हालेलुया। अच्छा, चरवाहे थे जरूर उस दौर में, जरा मेरे साथ रहिएगा। आइए जरा देखिए, उस दौर में भी चौपान थे। यीशु मसीह ने कहा वो भेड़ के लिबास में भेड़िए हैं, ऐसे उस दौर में भी थे। तब फिर खुदा ने आख्या और मैं भेजांगा भाई अपना दाऊद ही भेजांगा और चंगा चरवाहा ही भेजांगा। जरा मेरे साथ रहिए। 34वें बाब की पहली आयात को अगर पढ़ लेना आप, 5 आयात को, तो आपको पता चलेगा झूठे चौपान चरवाहे उदो भी है सन। जरा देखिए, और खुदा का कलाम मुझ पर नाजिल हुआ। किस पर नाजिल हुआ? 34वें बाब, इसी बाब को हिजकिय्याह 34वें बाब की पहली आयत में लिखा, और खुदा का कलाम मुझ पर नाजिल हुआ कि ए आदमजाद, इस्राएल के चरवाहों के खिलाफ नबूवत कर। किन्होंने खिलाफ नबूवत कर? यानी उनके पास चरवाहे थे, लेकिन चिरान चंगा नहीं संडे, कहा चंगा पान नहीं संडे, असा और लाठी से तसल्ली नहीं दे रहे थे, सर पर तेल मल नहीं रहे थे, वो अपनी कौम की गलाबानी सही नहीं कर रहे। खुदा कह रहा है आदमजाद, इस्राएल के चरवाहों के खिलाफ हाँ नबूवत कर और उनसे कह, खुदा चरवाहों को यूं फरमाता है कि इस्राएल के चरवाहों पर अफसोस जो अपना ही पेट भरते हैं। क्या चरवाहों को मुनासिब नहीं कि भेड़ों को चराएं? आगे 5वीं आयत तक भी पढ़ लिया। गल समझ आई? जेड़े समझ ना असी चौपान चरवाहे वो देख, इस्राएल में भी चरवाहे थे, हालत तो भी भैड़ी सी ते हालत साडी भी भैड़ी था। चरवाहे वो चौपान, उन पर क्या कर? नबूवत कर और उन पर क्या है? तुझ पर, तुम लोगों पर अफसोस जो अपना ही पेट भरते हैं। क्या चरवाहों को मुनासिब नहीं कि भेड़ों को चराए? सो खुदा कह रहा है कि मैं दाऊद को, अपने फरमारवा को, चरवाहे को भेजूंगा।
بولو بولو یسوع مسیح کے نام کی، یسوع مسیح کے نام کی۔ میرے عزیزو چرواہے تھے لیکن ان کی حالت یہ تھی وہ اپنا ہی پیٹ اور بھیڑوں کو چراتے۔ ہاللیلویا، سمجھیے ذرا، خدا کہہ رہا پھر میں کی کراں گا، میں اپنے بندہ داؤد کو، یعنی داؤد تو میں نے بتا دیا نہیں، یہ داؤد کی بات نہیں ہو رہی، یہ ابن داؤد کی بات ہو رہی ہے۔ ہاللیلویا، یہ داؤد کی بات نہیں ہو رہی، یہ داؤد کی نسل سے، یسی کی جڑ سے، یسی کی کمپل جو پھوٹے گی اس کی بات ہو رہی ہے۔ اور میرے ساتھ رہیے گا میرے عزیزو، یرمیہ بھی اس بات کو کہتا ہے، نکالیے ذرا یرمیہ 33 باب، یرمیہ نبی کا صحیفہ 33 باب اور اس کی 14ویں آیت کو ذرا دیکھیں۔ دیکھ وہ دن آتے ہیں، دیکھ وہ دن آتے ہیں، خدا فرماتا ہے کہ وہ نیک بات جو میں نے اسرائیل کے گھرانے اور یہودا کے گھرانے کے حق میں فرمائی ہے پوری کروں گا۔ خدا نے جو بات فرمائی ہے کس کے حق میں؟ اسرائیل کے گھرانے اور یہودا کے گھرانے کے حق میں فرمائی ہے، خدا کہہ رہا میں اسے کیا کروں گا؟ پوری کروں گا۔ اور وہ کس کی صورت میں پوری ہوئی؟ وہ کس کے تجسم سے پوری ہوئی؟ وہ میرے اور آپ کے منجی خداوند یسوع مسیح کے تجسم سے پوری ہوئی۔ میرے عزیزو، آپ سب جانتے ہیں ویسے تو متی کی انجیل اس کے پہلے باب کی پہلی آیت میں یہ ثابت ہوتا ہے، جب یسوع مسیح ابن داؤد ابن ابراہیم کا نسب نامہ کھلتا ہے تو ثابت ہو جاتا ہے کہ یہ تو داؤد کی بات نہیں ہو رہی، یہ ابن داؤد کے بارے میں پروفیسی کی گئی ہے، نبوت کی گئی ہے کہ وہ فرما روا آئے گا۔ کیا لکھا ہے پہلی آیت میں؟ متی کی انجیل پہلا باب اور پہلی آیت میں لکھا یسوع مسیح ابن داؤد ابن ابراہیم کا۔ دیکھ لیں، اگے کھولنے کی لوڑ ہی کوئی نہیں، پتہ ہی آپ کو کہ کتنی پشتیں، 42 پشتوں کے ساتھ یہاں سارا نسب نامہ جو ہے وہ بیان کیا گیا ہے۔ میرے عزیزو، یسوع مسیح میں خدا نے وہ نگہبان، وہ چوپان، وہ چرواہا، وہ ہمیں چرانے والا، وہ اچھی اچھی چراگاہوں میں بٹھانے والا، وہ راحت کے چشموں سے پانی پلانے والا، وہ جو موت کے سایہ کی وادی سے بھی ہمیں بچاتا اور دشمن کے خلاف ہمارے درمیان دسترخوان بچھاتا ہے، وہ چرواہا دیا جس کی وجہ سے ہم کہتے ہیں ہمیں کبھی نہ ہوئی۔ میرے عزیزو ذرا توجہ فرمائیے، لوکا طبیب بھی اس بات کو خوبصورتی سے بیان کرتا ہے۔ میرے ساتھ آپ اس بات کو حوالے کے طور پہ دیکھنا چاہتے ہیں تو دیکھیے، اور دیکھ تو حاملہ ہوگی اور تیرے بیٹا ہوگا اور اس کا نام یسوع رکھنا، وہ بزرگ ہوگا۔ ہاللیلویا، وہی یسایہ کی کتاب کی بات، وہ بزرگ ہوگا اور خدا تعالیٰ کا بیٹا کہلائے گا، اور خدا اس کے باپ داؤد کا تخت اسے، ہاللیلویا، فرشتہ یہ بات کنواری مریم کو بتا رہا ہے، فرشتہ مقدسہ کنواری مریم کو یہ بتا رہا ہے کہ خدا اس کے باپ داؤد کا تخت اسے دے گا۔ اور حزقیل 34 کی 23ویں آیت یہی ہے، کیا لکھا ہے؟ اور میں ان کے لیے ایک چوپان مقرر کروں گا اور وہ ان کو چرائے گا، یعنی میرا بندہ داؤد۔ اب یہ داؤد بادشاہ کی بات نہیں ہے، کچھ لوگ نئے آئے ہیں تو میں بتا دوں کہ داؤد بادشاہ کا دور تو 40 سال کی بادشاہی کا دور 970 کاف میم سے 1010 کاف میم میں گزر گیا ہوا ہے، اور یہ تو 582 کاف میم ہے جو کہ 450 پونے 500 سال بعد کی بات ہے کہ خداوند یسوع مسیح کے بارے میں پروفیسی کی جا رہی ہے۔ ہاللیلویا، سمجھ آ رہی ہے؟ اب داؤد خود بھی یہ کہتا ہے، داؤد یہ نہیں کہتا میں انجدہ ہونا ہے کہ میں صلح کرانی ہے اور دائمی عہد بننا ہے۔ میرے ساتھ نکالیے ذرا زبور 110 اور اس کی پہلی آیت مقدسہ میں آپ اس بات کو بھی داؤد کی زبانی سنیں گے، وہ بھی روح کے وسیلہ سے
وہ خدا یسوع مسیح کی بادشاہی اور اس کی برگزیدگی کا اقرار اور اعلان کرتا ہے۔ زبور 110 اور اس کی پہلی آیت میں لکھا ہے یہوہ نے میرے خداوند سے کہا، یہوہ نے میرے خداوند سے کہا۔ یہوہ خدا ہے میرا معبود ہے، اور اس نے میرے آقا سے کہا۔ کون کہہ رہا ہے؟ داؤد کہہ رہا ہے۔ اس کا آقا کون ہے؟ وہ یسوع مسیح ہے۔ کیا کہا؟ کہ تو میرے داہنے ہاتھ بیٹھ، تو میرے داہنے ہاتھ بیٹھ، جب تک کہ میں تیرے دشمنوں کو تیرے پاؤں کی چوکی نہ کر دوں۔ میرے عزیزو، داؤد بادشاہ خود کہہ رہا ہے کہ یہوہ نے میرے خداوند سے کہا کہ تو میرے داہنے ہاتھ، یعنی داؤد بھی اس مکاشفہ کو جانتا ہے، وہ اس بھید کو سمجھتا ہے کہ وہ جو ابدی عہد، بحالی کا عہد لے کر آئے گا وہ میں نہیں ہوں، وہ فرما روا، وہ چوپان، وہ حقیقی بادشاہ، وہ حقیقی چوپان اور چرواہا یسوع مسیح ہوگا۔ ہاں میرے عزیزوں، لوکا طبیب کی معرفت ذرا دوبارہ آئیے 4 باب میں۔ یسوع مسیح اس بات کو سکھاتے ہیں۔ وہ خود جب یسایہ کی کتاب میں سے صحیفہ پڑھتے ہیں تو وہ خود اس بات کو کہتے ہیں کہ میں یہ کام کرنے آیا ہوں۔ ہاللیلویہ۔ لوکا کی انجیل 4 باب اور اس کی 17ویں، 18ویں اور 19ویں آیات کو آپ پڑھ سکتے ہیں۔ لکھا ہے اور یسایہ نبی کی کتاب اس کو دی گئی۔ کس کو دی گئی؟ یسوع مسیح کو، جب وہ پہلی بار ہیکل میں کیا کرنے والا تھا؟ واز کرنے والا تھا۔ وہ سب لوگوں میں اپنی نبوت کا اعلان کرنے والا تھا، اور کتاب کھول کر اس نے وہ مقام نکالا جہاں یہ لکھا تھا کہ خداوند کا روح مجھ پر ہے، خداوند کا روح مجھ پر ہے، اس لیے کہ اس نے مجھے غریبوں کو خوشخبری دینے کے لیے مسا کیا، اس نے مجھے بھیجا ہے کہ قیدیوں کو رہائی دوں اور اندھوں کو بینائی پانے کی خبر سناؤں، کچلے ہوئوں کو آزاد کروں، اور خداوند کے سال مقبول کی، سال مقبول اخبار کی کتاب میں جائیں تو جبلی کا سال، آزادی کا سال، غلاموں کی رہائی کا سال، اس کی اصل نبوت پوری ہوئی تو یسوع مسیح میں پوری ہوئی۔ وہ اصل منادی کرنے والا یسوع مسیح ہے جو اپنے بارے میں کہتا ہے اس نے مجھے بھیجا ہے کہ قیدیوں کو رہائی دوں اور اندھوں کو بینائی دوں، کچلے ہوئوں کو آزاد کروں، اور خداوند کے سال مقبول کی۔ میرے عزیزو سمجھیے، یسوع مسیح اصل صلح کا عہد بحال کرنے آیا، وہ جو کہ ابن داؤد ہے وہ یہ کام کرنے آیا۔ ذرا نکالیے یوحنا کی انجیل اس کا 10واں باب نکالیے، اور بس 2 آیات کو دیکھ کے ہم سم اپ کر دیتے ہیں۔ یہ 10واں باب جو ہے گھر جا کے پورا پڑھ لیجئے گا۔ 10ویں باب کی 11ویں آیت ذرا دیکھیں یسوع مسیح کیا کہتے ہیں۔ یہ ابھی میں نے دہرائی بھی نہیں، یہ پورا باب آپ نے پڑھنا ہے، یہ پورا چیپٹر آپ نے پڑھنا ہے۔ یسوع مسیح کہتے ہیں اچھا چرواہا اے باقی چرواہے تے اونج دے سن کی کردے سن، بھائی لکھا ہے کہ وہ ان پر افسوس جو اپنا ہی پیٹ بھرتے ہیں، کیا چرواہوں کو مناسب نہیں کہ بھیڑوں کو چرائیں؟ وہ تو اپنا ہی پیٹ بھرتے تھے، وہ بھیڑوں کو چراتے نہیں تھے، وہ تو بلکہ ذرا حزقیل 34 کی 11 بھی دیکھیں نا تو خدا کہتا ہے، کیونکہ خدا فرماتا ہے دیکھ میں خود اپنی بھیڑوں کی تلاش کروں گا، خود میں اپنی بھیڑوں کی تلاش کروں گا اور ان کو ڈھونڈ نکالوں گا، وہ جو تتر بتر ہوئی ہیں، وہ جو بکھر گئی ہیں، وہ جو کھو گئی ہیں دنیا کی بھیڑ میں، گناہ کی غلاظتوں میں اور اپنی لاپرواہیوں اور ستم ظریفیوں میں اور دنیا کے جبر و تشدد کی وجہ سے بھی کھو گئی ہیں۔ ہاں خدا کہہ رہا ہے کم میں خود ہی کروں گا، کیونکہ وہ پہ ڈالے چرواہے تے چنگے نہیں سن۔ اور خدا کا بیٹا یسوع کیا فرماتا ہے؟ اچھا چرواہا میں ہوں، اچھا چرواہا بھیڑوں کے لیے اپنی جان دینا جانتا ہے، یعنی اپنی جان دیتا ہے۔ ہاللیلویہ۔ میرے عزیزو، اچھا چرواہا یسوع مسیح ہے۔
جس کے بارے میں حزقیل کاہن کیا ہے، حزقیل نبی جو ہے نبوت کر رہا ہے کہ وہ کیا کرے گا، میں ان کے لیے ایک چوپان مقرر کروں گا اور وہ ان کو چرائے گا، یعنی میرا بندہ داؤد وہ ان کو چرائے گا اور وہی ان کا چوپان ہوگا۔ دنیا میں بڑے چوپان ہوں، یسوع چوپان حقیقی چوپان ہے، اچھا چوپان ہے۔ آپ کو اسی طرف آنا ہے۔ آخری آیت مقدسہ دیکھیں تاکہ ہم سمجھ کریں۔ پطرس رسول کا پہلا عام خط اور اس کے دوسرے باب کی 25ویں آیت مقدسہ، آخری آیت مقدسہ کو دیکھیے۔ خدا نے یہ ذمہ لیا اور پھر آپ کو یسوع کو بھیج کر بحال کر لیا، بچا لیا۔ اس نے کہا ابن آدم کھوئے روحوں کو ڈھونڈنے اور نجات دینے آیا ہے۔ تو اب جب نجات مل گئی ہے تو کسی اور کو چوپان نہ سمجھیے، کیونکہ باقی تو چوپان میں نے بتا ہی دیا ہے کہ کیسے ہیں، وہ آپ کے سامنے ہیں۔ وہ ان پر افسوس جو اپنا ہی پیٹ بھرتے ہیں۔ کیا چرواہوں کو مناسب نہیں کہ بھیڑوں کو چرائیں؟ چوپان یسوع مسیح ہے۔ اور پہلا پطرس دوسرے باب کی 25ویں آیت میں لکھا ہے کیونکہ پہلے تم بھیڑوں کی طرح بھٹکتے پھرتے تھے۔ خدا نے ذمہ لیا نا میں خود ہی تلاش کراں گا، تو دیکھ لو ہم بھی پہلے بھیڑوں کی طرح بھٹکتے پھرتے تھے، مگر اب اپنی روحوں کے غلبان اور نگہبان کے پاس پھر آ گئے ہو۔ کون کون کہتا ہے کہ میں اپنے حقیقی چوپان اور نگہبان غلبان کے پاس آ گیا؟ ہاللیلویہ۔ ریز یور ہینڈ پلیز اگر آپ اس چوپان کو پہچان چکے ہیں، کیونکہ وہ کہتا ہے میری بھیڑیں میری آواز سنتی ہیں، پہچانتی ہیں۔ اگر آپ اس بات کا دعویٰ کر رہے ہیں کہ آپ جو بھیڑوں کی طرح بھٹکتے پھرتے تھے اب اپنی روحوں کے غلبان اور نگہبان کے پاس پھر آ گئے ہیں، تو میرے عزیزو کرسمس کا حقیقی پیغام یہی ہے کہ آپ نے اس غلبان کے عصا اور لاٹھی سے تسلی پانی ہے۔ آپ نے اسی کی حضوری سے سیر ہونا ہے۔ ہاں کسی اور کے سامنے مت جھکیے گا، کیونکہ کسی اور کے وسیلہ سے نجات نہیں ہے، کیونکہ آسمان تلے آدمیوں کو کوئی ایسا نام نہیں بخشا گیا جس کے وسیلہ سے ہم نجات پائیں۔ ایک ہی نام ہے، ایک ہی قربانی ہے، ایک ہی چرواہا ہے، ایک ہی غلبان ہے جس نے ہمیں چھڑایا ہے، جس نے خود ہمیں ڈھونڈ لیا ہے۔ میں تو کھویا ہوا تھا، آپ بھی کھوئے ہوئے تھے، ہاں اس نے ہمیں تلاش کر لیا ہے۔ اب جب اس نے تلاش کر لیا ہے تو قطن بھی اس کی چراگاہوں کے علاوہ کہیں اور مت جائیے گا۔ حزقیل نبی کی معرفت خدا یہ سکھاتا ہے کہ دوسرے چوپان، دوسرے چرواہے، دنیا کے سارے چرواہے وہ کیا ہیں، ان پر افسوس، وہ تو محض کیا ہیں، اپنا ہی پیٹ بھرتے ہیں۔ وہ یقیناً دنیا داری ہے، وہ یقیناً کیا ہے، وہ صرف اور صرف ریاکاری ہے، لیکن یسوع حقیقی ملاپ کروانے والا ہے، وہ عدن کے ٹوٹے ہوئے رشتے کو بحال کروانے والا ہے۔ آئیے آنکھوں کو بند کریں گے، سروں کو جھکائیں گے۔